بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ہمارا گرامر کا تیسرا سبق ہے جس میں ہم اسم کی تقسیم پڑھیں گے کہ اسم جنس کے حوالے سے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک مؤنث ہوتا ہے۔ اب کلام عربی میں اس کو کس طرح پہچانا جائے گا کہ کون سا اسم مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آئے گی کہ قواعد کے استعمال میں، جملوں بنانوں میں، فعل کے استعمال میں، سب میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ لہٰذا آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح پہچانا جائے گا اور اس کی کون کون سی قسمیں ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے مؤنث سے۔ مؤنث یا قیاسی ہو گئے یا سماعی۔ قیاسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مؤنث ہونے کی علامات پائی جائیں، اور سماعی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی علامات تو نہ ہو لیکن عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہوں، لہٰذا ہم بھی اس کو مؤنث استعمال کرتے ہوں بظاہر اس میں کوئی علامت نہ ہو۔ لہٰذا پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ علامات کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی اسم مؤنث بنتا ہے۔ لہٰذا جو اسم قاعدہ اور قانون کے تحت مؤنث بنتا ہے اور اس میں علامات پائی جاتی ہیں تو وہ تین علامات ہیں۔ سب سے پہلی علامت وہ اسم کے آخر میں گول تا کا آنا ہے۔ جب یہ گول تا اسم کے آخر میں آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اسم جو ہے مؤنث ہے۔ جس طرح عائشہ، عائشتن میں یہ آخر میں جو تا ہے گول تا، تو یہ چونکہ اس کے ساتھ ایک ساتھ لکھی گئی اس لیے یہ رسم الخط میں اس طرح لکھی گئی، ورنہ یہ یہی تا ہے۔ تائے تانیث اسے کہتے ہیں، تائے مؤنث اسے کہتے ہیں۔ جب یہ کسی اسم کے آخر میں ہو تو یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ دوسری بڑی علامت اس کی الف مقصورہ، الف مقصورہ جسے ہم کڑا زبر کہتے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں یا کے اوپر، صغرا، صغرا، تو یہ اگر کسی اسم کے آخر میں آئے گا تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اسم یہ مؤنث ہے۔ یہ صغرا اصغر کی مؤنث ہے، اصغر صغرا، تو یہ جو ہے اس کی علامت ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اسم کی تیسری بڑی علامت جو ہے وہ الف ممدودہ، کہ جس الف ممدودہ کہتے ہیں کہ آخر میں الف آئے اس کے بعد حمزہ آیا ہو، اس وجہ سے مد بنا ہو، جیسے حمراء، حمراء، تو یہ الف ممدودہ، یہ مد جب آخر میں آئے گا تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ اسم مؤنث ہے۔ حمراء احمر کی مؤنث ہے، سرخ کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم نے تقسیم بیان کی یہ تو اس مؤنث کی تھی جو قاعدے اور قانون کے مطابق آتا ہے، اس کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں۔ اب اس مؤنث کی جانب آتے ہیں جس کو سماعی کہا جاتا ہے، جو مؤنث ہے لیکن اہل عرب سے مؤنث نقل ہوا ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی علامت نہیں ہے کہ جناب اس علامت کی وجہ سے، اس نشانی کی وجہ سے یہ مؤنث، اس قانون کے تحت یہ مؤنث ہے، نہیں، بس عرب سے مؤنث سنا گیا ہے اور ہم بھی اسے مؤنث پڑھتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ یہ مؤنث سماعی کی چند مثالیں لکھ لی ہیں ہم نے، جیسے سماعن، سماعن، سماعن کہتے ہیں آسمان کو، حربن جنگ کو کہتے ہیں، شمسن سورج کو کہتے ہیں، نارن، نارن کہتے ہیں آگ کو، نفسن نفس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں بظاہر کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو مؤنث کہا جا سکے، لیکن پھر بھی اس کو مؤنث شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اسی طرح عرب سے سماع کیا گیا، اسی طرح ان سے سنا گیا ہے۔ یا مؤنث کی مزید دو قسمیں، حقیقی اور لفظی۔ حقیقی اس مؤنث کو کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہوں، یعنی ایک پیئر ہو، جوڑا ہو، جیسے اگر رجل ہے تو اس کے مقابلے میں امرأتن ہے، حمارن ہے گدا، تو گدی کو کہا جاتا ہے اتانن۔ اب اتانن میں کوئی علامت تو نہیں ہے لیکن یہ جوڑا ہے، حمارن کا مؤنث جو ہے وہ اتانن ہے، اس کے مقابلے میں مؤنث موجود ہے، تو اس کو حقیقی کہتے ہیں۔ اور لفظی اس مؤنث کو کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں دوسرا جاندار مذکر موجود نہ ہو۔ مثلا آنکھ کو عین کہا جاتا ہے، عین، اب اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی مذکر موجود نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں کچھ جنرل قواعد سیکھ لیں۔ مثلا جسم کے اعضاء میں جو اعضاء دو دو ہیں وہ سارے مؤنث ہیں، جو اعضاء دو دو ہیں، مثلا آنکھ، کان اور ہاتھ،
اب یدن جو ہے یدن بظاہر اس میں کوئی علامت نہیں ہے تانیث کی، لیکن یہ چونکہ جسم میں دو ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے ہاذہ یدن، یہ ہاتھ ہے، ہاذہ یدن، ھذا یدن ھذا مذکر کے لیے آتا ہے اور ہاذہ مؤنث کے لیے، ہاذہ یہ یدن ہاتھ ہے، ہاذہ عین یہ آنکھ ہے، اسی طرح یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو شہر اور ملک کے جتنے بھی نام ہیں یہ سارے مؤنث ہے، یہ مذکر نہیں ہے بلکہ سارے مؤنث ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ساری بات مؤنث کے حوالے سے کی، اقسام بھی اس کی بیان کی، مثالیں بھی اس کی دی، تو مذکر کو ہم نے ذکر نہیں کیا۔ دراصل جب آپ مؤنث کو پہچان لیں گے، مؤنث کی علامات جو ہم نے ذکر کی، تو وہ علامات جس اسم میں نہ ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے۔ ہم نے اعضائے جسمانی کے بارے میں کہا کہ جو جسم میں دو ہیں وہ سارے مؤنث ہیں، تو جو جسم میں ایک ہے وہ مذکر ہے۔ مثلا رأس سر یہ مذکر ہے، فم منہ یہ مذکر ہے۔ اعضائے جسمانی کو جاننے کے لیے آپ ہم نے ووکیبلری میں اس میں ایک لیکچر اپلوڈ کیا، آپ اس کو سنیں، اور باقی جب آپ مؤنث کو پہچان لیں گے تو مذکر خود بخود آپ کو معلوم ہو گیا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔